الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يحب المتكبرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ سب حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے، ہمارے اس ادارے میں 2 ماہانہ اجتماع منعقد ہوتے ہیں۔ ایک ماہانہ اجتماع خانقاہی ہے اور دوسرا ماہانہ اجتماع وہ عقائد اور مسائل کی تفہیم کے لیے ہے۔ چونکہ آج کا ہمارا اجتماع خانقاہی ہے اور خانقاہ کے اندر انسان کے دل پہ محنت ہوتی ہے اور دل کی تبدیلی پہ بات ہوتی ہے، اس لیے اجتماع کی مناسبت سے آپ حضرات کی خدمت میں ایک خاص موضوع پر چند گزارشات پیش کروں گا۔ جس طرح انسان کا جسم بیمار ہو جاتا ہے اور اس کو مختلف بیماریاں لگ جاتی ہیں جس کا نتیجہ آخر کار انسان کی موت ہے، اسی طرح انسان کی روح کو بھی بیماریاں لگ جاتی ہیں جس کا نتیجہ آخر کار روحانی موت ہے، یعنی انسان ایمان سے کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو جس طرح جسم بیمار ہو جائے اس کے علاج کی ضرورت ہے، اسی طرح روح بیمار ہو جائے تو اس کے علاج کی بھی ضرورت ہے۔ جسم دنیا کی مٹی سے بنا ہے، اس کا علاج بھی دنیاوی چیزوں میں سے کسی چیز سے تلاش کیا جاتا ہے۔ روح چونکہ مٹی سے بنی ہوئی مخلوق نہیں ہے، اس لیے اس کا علاج بھی اللہ رب العزت کی طرف سے خاص طریقے سے آتا ہے۔ روح آسمانی مخلوق ہے، اس کا علاج بھی آسمان سے آیا ہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہم السلام روح کو لگنے والی بیماریوں کی تشخیص اور علاج کے لیے تشریف لائے تھے۔ آخر میں ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کی ساری کائنات کی ہدایت کے لیے اور ان کی ارواح کو
لگنے والی بیماریوں سے پاک کرنے کے لیے آئے تھے۔ انسان کی روح کو لگنے والی بیماریاں ان کا نام اور ہے، جو جسم کو بیماریاں لگتی ہیں ان کا نام اور ہے۔ جو جسم کو بیماریاں لگتی ہیں ان کا نام بخار ہے، نام کینسر ہے، نام ٹائیفائڈ ہے، نام اور کئی طرح کی بیماریوں ناموں کے ساتھ ہے۔ لیکن جو روح کو بیماریاں لگتی ہیں ان کا نام تکبر ہے، ان کا نام حسد ہے، ان کا نام بغض ہے، ان کا نام نفاق ہے، ان کا نام کفر ہے، ان کا نام الحاد ہے۔ تو جو جسم کو بیماریاں لگتی ہیں ان کا نام بھی اور ہے، ان کے معالج بھی اور ہیں۔ جو روح کو بیماریاں لگتی ہیں ان کا نام بھی اور ہے، ان کے معالج بھی اور ہیں۔ جسم کے اوپر یا جسم میں لگنے والی بیماریاں، ان کے علاج کے لیے کلینک بنے ہیں اور ہسپتال بنے ہیں، اور روح کو لگنے والی بیماریاں ان کے علاج کے لیے خانقاہیں ہیں۔ خانقاہوں میں آ کر اپنی اپنی بیماری کی تشخیص کروا کر علاج طلب کیا جاتا ہے اور علاج ہوتا ہے۔ انسان کی روح کو جو بیماریاں لگتی ہیں وہ جسم سے لگنے والی بیماریوں سے کہیں خطرناک ہے۔ جسم کو لگنے والی بیماری عام طور پر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان کو محسوس ہو جاتا ہے کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، مجھے کسی معالج سے علاج کروانا چاہیے۔ اس کو خود بھی پتہ چل جاتا ہے اور بسا اوقات اس کے ارد گرد کے افراد کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بیچارہ بیمار ہے۔ اس کے بولنے کے انداز سے، اس کے چلنے پھرنے کے انداز سے، اس کی شخصیت کو دیکھ کر انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ بھئی جسم بیمار ہو گیا، اس کے علاج کی ضرورت ہے۔ روح کو جو بیماریاں لگتی ہیں بسا اوقات انسان کو خود بھی علم نہیں ہوتا کہ میں کس کس مرض میں مبتلا ہوں، تو پھر دوسرے کو پتہ ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو اس لیے عام طور پر جسم کی بیماری کی تشخیص اور علاج کی فکر ہوتی ہے، لیکن روح کی بیماری کی تشخیص اور علاج کی فکر نہیں ہوتی، حالانکہ اس کی فکر بنسبت جسم کی بیماری کے کہیں زیادہ ہونی چاہیے۔ جسم کو جو بیماریاں لگتی ہیں ان میں سے ایک بیماری تکبر ہے، اور تکبر ایسی عظیم اور موذی بیماری ہے جو نہ صرف یہ کہ انسان کی اپنی شخصیت کو تباہ کرتی ہے، بلکہ سارے کے سارے معاشرے کو آگ کا ایندھن بنا کے رکھ دیتی ہے۔ اس لیے تکبر کا علاج بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج کے اس اجتماع میں تکبر سے بچنے اور عاجزی کے اختیار کرنے پر کچھ باتیں عرض کروں گا۔ تکبر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بسا اوقات توبہ بھی کرنے نہیں دیتی۔ آپ دیکھیں، اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو۔ فرشتوں کی شان یہ ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ سارے اپنا ملائکہ اور فرشتے سجدے میں جھک گئے، لیکن ابلیس یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، فرشتہ نہیں تھا، یہ جن تھا، تو اس نے حکم کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ رب العزت کے ہاں ہمیشہ کے لیے مردود ٹھہرا۔ نہ صرف انکار کیا بلکہ اپنے انکار پر دلائل بھی دینے لگا، اور انکار کی وجہ
تکبر تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تو نے حضرت آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا، تو کہنے لگا جی آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ مٹی کے اندر پستی اور عاجزی ہے، آگ کے اندر شعلہ نوائی اور بلندی ہے، تو بلند مخلوق پست چیز کو سجدہ کیسے کرے؟ دلیل میں کہنے لگا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ آپ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھ کو آگ سے پیدا کیا، سجدہ کیسے کروں؟ اب دیکھیں ابلیس نے سجدے سے انکار کیا تکبر کی بنا پر، اللہ رب العزت نے بارگاہ سے نکال دیا، ہمیشہ کے لیے مردود ہونا تو گوارا کر لیا، لیکن توبہ کی طرف نہ آیا کیونکہ تکبر موجود تھا۔ جب تک تکبر والا مرض انسان میں موجود ہو یا کسی میں موجود ہو تو تکبر اس کو اپنے گناہ پر ندامت اور شرمندگی ہونے نہیں دیتا۔ اس لیے تکبر بہت بڑا مرض ہے، اس کے مد مقابل عاجزی ہے۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب المتکبرین، اللہ رب العزت کو تکبر کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کو کیا پسند ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات کو عاجزی پسند ہے۔ اس لیے حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو آدمی اللہ رب العزت کی ذات کی خاطر عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ پاک اس کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ عاجزی کا نتیجہ بلندیاں ہیں، تکبر کا نتیجہ ذلت اور رسوائی ہے۔ آج دیکھ لے کسی کو شیطان کہہ دیں تو وہ کتنا غصہ کرتا ہے، بہت غصہ کرتا ہے کہ جی آپ نے مجھے شیطان کیوں کہا اور کیسے کہا، وہ غصہ کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک تکبر کی علامت ہے۔ شیطان تکبر پر اڑ گیا تھا، اس کی امتیازی صفت تکبر ہے، آج تک توبہ نہیں کرے گا بھی نہیں، اس لیے وہ اس بات پہ غصے ہوتا ہے کوئی بھی شخص اس کو اگر شیطان ابلیس کہا جائے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کان من الجن ففسق عن امر ربی، کہ ابلیس یہ جن تھا جس نے اپنے رب کے حکم سے نافرمانی اختیار کی۔ اب میں ایک بات آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا ہوں، تکبر سے منع کیا ہے، عاجزی کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ عاجزی یہ بھی دل کا فعل ہے، یہ بھی افعال باطنہ میں سے ہے، اخلاق باطنہ میں سے ہے۔ کیسے پتہ چلے آدمی کو کہ میرے اندر تکبر ہے کہ نہیں، عاجزی ہے کہ نہیں؟ میں اس کی چند اہم علامات آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ بسا اوقات انسان کے دل میں تکبر ہوتا ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں تکبر کا شکار ہوں، وہ سمجھتا ہے کہ میں تو بہت زیادہ تواضع اور عاجزی والا آدمی ہوں، میرے اندر تکبر ہے ہی نہیں۔ تکبر اور عاجزی یہ دل کے فعل اخلاق باطنہ میں سے ہیں، دل چیر کر اس کو دکھایا نہیں جا سکتا، لیکن کچھ علامات ہیں جو انسان کے تکبر پہ دلالت کرتی ہیں اور عاجزی پہ دلالت کرتی ہیں۔ تو ہم سب کو عاجزی اختیار کرنے کا حکم ہے۔ کبریائی رب تعالیٰ کی ذات کو مناسب اور رب تعالیٰ کی ذات کے شان شان ہے، عاجزی انسان کی شان شان ہے۔ انسان مٹی سے بنا ہے اور مٹی نیچے ہوتی ہے اور یہ مقام عاجزی کا ہے، اس لیے انسان کو عاجزی اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اب کس شخص کے اندر عاجزی ہے اور کس میں نہیں ہے، ہم سب اپنے آپ کو ٹٹول کر معلوم کر سکتے ہیں کہ عاجزی ہے کہ نہیں۔ چند ایک علامات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور جس شخص میں تکبر ہو اگر وہ ان چند علامات کو اپنے ذہن میں رکھے اور اختیار کرے تو انشاءاللہ تعالی تکبر جاتا رہے گا، عاجزی آ جائے گی۔ نمبر 1، حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ جو آدمی دوسرے مسلمان بھائیوں کو سلام کرنے میں پہل کرے وہ شخص تکبر سے بری ہے۔ کیا فرمایا؟ جو آدمی دوسرے مسلمان بھائیوں کو سلام کرنے میں پہل کرے وہ تکبر سے بری ہے۔ اب ہم اپنے دل کو دیکھیں، بسا اوقات کوئی دوست، کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز اقارب میں سے کوئی آتا ہے، ہمارا اس سے سامنا ہوتا ہے تو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے پہلے سلام کرے میں پھر اس کا جواب دوں۔ بسا اوقات وہ سامنے سے سلام کیے بغیر گزر جاتا ہے اور ہم بھی اس کو سلام نہیں کرتے، اس نے نہیں کیا تو میں کیوں کروں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو تکبر سے بری ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے جو لوگوں کو پہلے سلام کرے۔ یہ انتظار نہ کرے کہ یہ مجھے سلام کرتا ہے تو کروں گا، نہیں کرتا تو نہیں کروں گا، بلکہ خود آگے بڑھ کر سلام کرے۔ اب یہاں چند ایک باتیں غور کرنے کی ہیں۔ سلام سے متعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ اب کون سلام کس کو کرے؟ اب دیکھو، دو لوگ جا رہے ہیں، پیدل ہیں تو حیثیت برابر ہے، جو چاہے کرے۔ ایک آدمی سوار ہے، موٹر سائیکل پہ ہے، گاڑی پہ ہے، دوسرا پیدل ہے۔ کیا پیدل آدمی گاڑی والے کو سلام کرے یا گاڑی والا پیدل کو سلام کرے؟ مسئلہ فقہاء نے یہ بیان کیا ہے کہ جو سوار ہے وہ پیدل کو سلام کرے۔ کیوں؟ جو گاڑی پہ سوار ہے اس کے دل میں تکبر موجود ہوگا اور وہ کہے گا دیکھو میری گاڑی کو دیکھ کے سلام کرتے، مجھے نہیں کرتے، اس لیے سوار سلام کرے پیدل کو۔ تو یہ آداب میں بات ہے۔ عام طور پہ بڑا سلام کرے چھوٹے کو، اور بڑا بھی اگر چھوٹے کو سلام کرتا ہے پھر بھی کوئی حرج نہیں، چھوٹا بڑے کرتا ہے پھر بھی حرج نہیں۔ جس شخص کے دل میں تکبر پیدا ہونے کا خدشہ ہو تو وہ سلام آگے بڑھ کر کرے گا۔ تو خیر، تکبر سے بری ہونے کی اور عاجزی کی پہلی علامت یہ ہے کہ انسان دوسروں کو بڑھ کر سلام کرے۔ اب دیکھیے، جو سلام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ مسنون سلام ہے۔ ہمارے یہاں عموماً ایسا ہوتا ہے، کوئی بھائی دوسرے سے ملتے ہیں نا، مصافحہ کرتے ہیں اور فوراً پوچھتے ہیں کیا حال ہے، یعنی سلام نہیں کرتے، ہاتھ ملایا اور فوراً پوچھا کیا حال ہے، حالانکہ مصافحہ کرے اور اس کے ساتھ سلام کرنا چاہیے، اور سلام جو مسنون ہے وہ کرنا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی دوسرے مسلمان بھائی کو یوں سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ السلام علیکم کی 10، ورحمۃ اللہ اگر کہا تو 7 20، اگر 7 وبرکاتہ کہا تو 30۔ اب سلام کرے تو پورا کیا کریں تاکہ پورے کا پورا اجر اور ثواب ملے۔ اور جب سلام کریں تو اس سے بڑھ کر نہ کریں۔ بعض لوگ سلام کرتے ہیں تو غیر مسنون سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جنت حلال و دوزخ حرام ہو، آگے آگے پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں۔ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس کا کوئی ثواب ہے۔ جو مسنون سلام ہے وہ کریں۔ اور بعض لوگوں نے سلام کے مد مقابل اور چیزیں نکال رکھی ہیں جو ہندوؤں اور سکھوں کی ایجاد ہے، جن کا سلام کے ساتھ بائے بائے ٹائے ٹائے اور فلانا، یہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور اس کا اجر اور ثواب سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ اس کا عاجزی انکساری سے تعلق ہے۔ جس چیز کا عاجزی اور انکساری سے تعلق ہے وہ سلام ہے، اور وہ سلام جو مسنون ہے۔ عاجزی کی دوسری علامت کہ جس سے انسان پہچان سکے کہ میں عاجزی پسند ہوں، تکبر پسند نہیں ہوں۔ عاجزی کی دوسری علامت کہ انسان اپنی ذات کے لیے دوسرے آدمی سے کمپرومائز کرنے والا ہو اور اس کی بات کو ماننے والا ہو، اس کو ہر بات اپنی منوانے کے چکر میں نہ ہو۔ جو انسان دوسروں کو اپنی بات منوانے کے چکر میں ہوتا ہے تو وہ تکبر کی وجہ سے ایسا کرتا ہے کہ بھائی میں تو میں ہوں، لہذا میں اس کی بات کیوں مانوں، یہ میری بات کو مانے۔
تو عاجزی کی دوسری علامت یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا کی خاطر اپنی بات نہ منوائے بلکہ دوسرے کی بات کو مان لے، خواہ خلاف طبیعت ہی کیوں نہ ہو۔ میں اس پہ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو اہم معاملات پیش آئے عموماً مسلمانوں کو پتہ ہے۔ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکہ کا معاہدہ ہوا، شرائط ساری وہ رکھی گئی جو کہ ان کے حق میں تھی، مسلمانوں کے سراسر خلاف تھی، لیکن حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اس کو مان لیا۔ یہ نہیں کہا کہ بھئی میں ان کا مقتدا ہوں، مسلمان میرے ساتھ اہل ہیں تو ہماری ہی بات مانو، نہیں، اپنی ذات کے خلاف ہونے کے باوجود ان کی باتوں کو مانا۔ توجہ کرنا ذرا، جب شرائط طے ہو رہی تھی، معاہدہ لکھا جا رہا تھا، تو معاہدے میں حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھئی لکھو۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنے والے تھے کہ لکھو یہ معاہدہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مکہ والوں کے ساتھ۔ اب وہاں جو مکہ کے چودھری تھے انہوں نے کہا نا جی نا، ہم آپ کو رسول مانتے ہی نہیں ہیں، لہذا اس تحریر کو کاٹو۔ لہذا آپ اس تحریر کو کاٹو، ختم کرو، محمد رسول اللہ ہٹاؤ، ہم تب معاہدہ کریں گے۔ اگر محمد رسول اللہ نہیں ہٹاتے ہم معاہدہ نہیں کریں گے۔ لکھو محمد بن عبداللہ کی طرف سے معاہدہ ہے مکہ والوں کے ساتھ۔ اب حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھنا، آپ نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، علی یہ محمد رسول اللہ کاٹ دو۔ حضرت علی فرمانے لگے حضرت جی میں کیسے کاٹوں، میرا تو ایمان جاتا ہے، آپ محمد رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، میں یہ تحریر یہ کاٹوں کیسے، میرے تو ایمان کا حصہ ہے۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آپ نے فرمایا علی بتاؤ کہاں لکھا ہے، اور قلم لیا اور خود اس کو کاٹ دیا۔ یہ ہے کہ اپنی ذات کے خلاف بھی بات ہے، لیکن اس کے باوجود حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالف کی بات کو تسلیم کیا، اور حالانکہ یہ ایمان کا مسئلہ تھا، وقتی طور پر حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خلاف طبیعت بھی اور جو ایمان کے خلاف تھا اس بات کو بھی تسلیم کر لیا اور اپنی بات کو نہیں منوایا۔ یہ عاجزی کی علامت ہے۔ یہ کس کی علامت ہے؟ تو عاجزی کی دوسری علامت کیا ہوئی کہ بندہ اپنی ہر بات اپنے دوسرے سے منوانے کے چکر میں نہ ہو، وگرنہ یہ تکبر ہے اور یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کہ میں اس کی کیوں مانوں، یہ میری مان ہے، تو یہ تکبر کی علامت ہے اپنی بات منوانا۔ عاجزی کی علامت یہ ہے کہ انسان دوسرے کی جو مد مقابل ہے اس کی بات کو بھی تسلیم کر لے، خواہ اپنی طبیعت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ عاجزی کی تیسری علامت، عاجزی کی تیسری علامت یہ ہے کہ انسان میں اگر کوئی خوبی پائی جاتی ہے، انسان میں اگر کوئی خوبی پائی جاتی ہے تو دوسروں کے سامنے اس خوبی کا اظہار کرنا ناجائز نہیں ہے، لیکن خوبی کے اظہار میں تکبرانہ لہجہ اختیار نہ کرے، اپنی خوبی دوسرے کے سامنے بیان کرے لیکن تکبرانہ انداز سے بیان نہ کرے، عاجزی اختیار کرے۔ اس کی مثال خود حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ بلا فخر، فرمایا قیامت کے دن جتنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے میں سب کا سردار ہوں گا۔ قیامت کے اللہ پاک مجھے یہ عطا فرمائیں گے منصب، کہ فرمایا بلا فخر، فخر نہیں اس میں۔ اب دیکھو جو خوبی پائی جاتی تھی آپ نے بیان فرما دی، لیکن ساتھ عاجزی کا اظہار بھی فرما دیا۔ تو اگر کسی انسان میں کوئی خوبی ہو اس خوبی کو اس انداز سے بیان کرے کہ انداز متکبرانہ نہ ہو بلکہ انداز عاجزانہ۔ نمبر 4، عاجزی کی چوتھی علامت، چوتھی علامت یہ ہے کہ انسان کے اندر اگر اپنی خوبی پائی جاتی ہے، کوئی خوبیاں ہیں اس کے اندر اور اس کو ضرورت پڑی دوسروں کو بتانے کی، تو خوبیوں کو بتانے میں یہ انداز اختیار نہ کرے کہ دوسروں کی توہین کا پہلو نکلتا ہو، دوسروں کی تنقیص ہوتی ہو، انداز ایسا اختیار کرے کہ اپنی خوبی بھی بیان ہو جائے اور دوسرے کی تنقیص بھی نہ ہو۔
اس کا بھی ثبوت حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ملتا ہے. خیر سب آگے تشریح. حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں اس کا بھی ثبوت ملتا ہے. بخاری شریف میں روایت ہے، آپ نے فرمایا لوگوں مجھ کو حضرت یونس علیہ السلام سے فضیلت نہ دو. تو جو کرنا، مجھ کو حضرت یونس بن متیٰ سے فضیلت نہ دو. بخاری شریف میں روایت ہے. اب اس سے شبہ ہوتا ہے کہ شاید حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یونس سے افضل نہیں ہے، حالانکہ آپ کا اپنا ارشاد ہے فضلت علی الانبیاء بست، کہ مجھ کو سارے نبیوں پر 6 وجہ سے فضیلت ہے. آپ نے خود بیان فرمایا. اور قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ رسولوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو دوسروں پر فضیلت ہے. تو یہ جو فرمایا کہ یونس علیہ السلام پر مجھ کو فضیلت نہ دو، اس کا معنی محدثین نے یہ بیان کیا بھی میری شان اس انداز سے بیان نہ کرو کہ حضرت یونس کی توہین ہوتی ہے. شان کو بیان کرو لیکن کسی نبی کی تنقیص نہ ہو، کسی نبی کی توہین کا پہلو اس میں نہ نکلو. شان بیان کرنی ہے تو کرو. تو کسی میں خوبی پائی جاتی ہے، اس نے اس خوبی کو بیان کرنا ہے، اس کی ضرورت ہے تو اپنی خوبی کو بیان کرے، لیکن ایسا انداز اختیار نہ کرے جس سے دوسروں کی تنقیص کا پہلو نکلتا ہو. نمبر 5، عاجزی کی 5ویں علامت. میں نے عرض کیا عاجزی اس کا تعلق اخلاق باطنہ سے ہے. کیسے پتہ چلے کہ عاجزی اس کے اندر ہے کہ نہیں، یا آدمی کیسے پہچانے میرے اندر عاجزی ہے کہ تکبر ہے؟ 5ویں علامت، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھے، اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرے. جو انسان اللہ کے آگے جتنا زیادہ جھکے گا اتنا ہی زیادہ عاجزی اس کے اندر آئے گی. جتنا اللہ رب العزت کی عبادت نہ کرے گا اتنا ہی زیادہ تکبر پیدا ہوگا، اور اس پر بس نہ کرے. یعنی کوئی سٹاپ نہیں ہے کہ 2 نفل پڑھ لیے بس، 4 پڑھ لیے بس، فرائض کے چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ویسے ہی عبادت کی بات ہو رہی ہے، نفلی عبادت اتنی کثرت سے کرے، اتنی کثرت سے کرے کہ وہ خود سمجھے کہ میں نے اللہ رب العزت کے آگے عاجزی کی انتہا کر دی ہے. اس پر کوئی سٹاپ نہ ہو. توجہ کرنا، حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نوافل پڑھا کرتے تھے. آپ کو نوافل پڑھنے کی ضرورت تھی؟ بخشی بخشائی ذات آپ کی وجہ سے مومنین کی بخشش ہونی، صفات کبریٰ کا مقام آپ کا ہے، لیکن اس کے باوجود رات کو کھڑے نوافل پڑھتے تو آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے، پاؤں مبارک پر ورم آ جاتے. ایک دن حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بخشی بخشائی ذات ہیں، تو ساری رات کھڑے ہو کر آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور پاؤں مبارک سوج گئے ہیں، تو اگر اتنی مشقت نہ بھی کریں تو پھر فرمایا کہ کیا عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی اتنی کثرت سے عبادت کرتے تھے، اتنی کثرت سے عبادت کرتے تھے کہ دیکھنے والا سمجھتا تھا، اور امت مسلمہ کیا غیر مسلم بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عبادت کا انداز تھا وہ اپنی مثال آپ تھا. آپ سے بڑا عابد نہ کوئی پہلے آیا اور نہ کوئی آئندہ آئے گا. ہمارے یہاں پنجابی میں کہتے ہیں جھکتے نو پھل لگتا. کیا کہتے ہیں؟ جھکتے کو پھل لگتا ہے. جو درخت جتنا جھکتا جاتا ہے اتنا پھل اس کو لگتا جاتا ہے. جو درخت پھل سے خالی ہوتا ہے تو وہ اکڑا ہوا ہوتا ہے، اور جو درخت پھلدار ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ جھکتا جاتا ہے. تو جو انسان اللہ کی عبادت جتنی زیادہ کرے گا اس کو اتنا ہی پھل لگے گا، اللہ کے ہاں اس کا مقام و مرتبہ اتنا ہی زیادہ بلند ہوگا. حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ پوری کائنات سے زیادہ ہے.
اس کی ایک تو وجہ کہ رب تعالیٰ نے یہ ایک کسبی چیز نہیں ہے بلکہ وہ بھی چیز ہے. اللہ رب العزت نے آپ کے مقام مرتبہ عطا فرمایا. اگر دیکھا جائے تو کسب میں بھی آپ کم نہیں ہیں، یعنی اپنی محنت اور مشقت میں خود اللہ کی عبادت کرنے میں آپ کم نہیں ہیں، بلکہ آپ کا مقام اور مرتبہ بلند اگر ہوا. من تواضع للہ رفعہ اللہ، تو جو آپ کو بلندیاں عطا ہوئی وہ اس وجہ سے بھی ہوئی کہ آپ نے اللہ رب العزت کی عبادت ایسے کی کہ جس طرح نہ پہلے کسی نے کی نہ آئندہ بھی کر سکتا ہے. تو یہ کثرت عبادت انسان کی تخلیق کس چیز کے لیے، انسان کیوں پیدا ہوا؟ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان اور جن کی پیدائش اللہ کی عبادت کے لیے ہے. فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا خالص اللہ کی عبادت کریں. تو جو کرنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے، یہ مقام اور مرتبہ کسی ایک پہلو سے نہیں، اس کی بے شمار جو ہے شاخیں ہیں اپنا فضیلت کی. آپ کو اللہ پاک نے جو شان عطا کی ہے اس کے بہت پہلو ہیں، لیکن میں آپ سے عرض کروں انسان کے لیے بلندیوں میں مرتبوں میں اعلیٰ ترین مرتبہ جو ہے نبوت کے بعد اگر ہے تو عبد ہونا ہے. کیا ہونا ہے؟ عبد کا معنی بندہ، اللہ کی بندگی کرنے والا. اللہ رب العزت کو یہ نام اتنا پسند ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں اس نام سے یاد کیا ہے. معراج کا تذکرہ فرمایا تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. بابرکت ہے وہ ذات، مبارک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جو لے گی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد اقصی سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اب دیکھو توجہ کرنا، بعبدہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون سا لفظ استعمال فرمایا؟ عبد کا. بندے کی شان یہ ہے کہ بڑے سے بڑا عبد ہو، اللہ کا عبادت گزار ہو، اللہ کا بندہ ہو، اللہ کی بندگی کرنے والا ہو. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کو چیلنج فرمایا. مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو قرآن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں یہ اللہ رب العزت کا کلام نہیں ہے بلکہ خود بنا لیتے ہیں اور پھر نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے نازل کیا. اب اللہ رب العزت نے ان کے دانت کھٹے گرنے کے لیے جو انداز اختیار فرمایا بڑا شاندار ہے. فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا، فرمایا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو جاؤ قرآن کریم جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ. قرآن کریم میں 114 صورتیں. سارے عرب والوں کو کہا گیا اگر تم کہتے ہو یہ کلام الہی نہیں بلکہ کسی بندے کا کلام ہے تو پھر سارے مل کر قرآن کریم کی 114 صورتیں تم سارے مل کر ایک صورت بنا کے لے آؤ. اور فرمایا سارے مل جاؤ اور اللہ کو چھوڑ کر تم جن کی عبادت کرتے ہو، جتنے تمہارے بت، جتنے اپنے معبود بنائے ہوئے تم نے، خواب بتوں کی شکل میں ہو، درختوں کی شکل میں ہو، ستاروں کی شکل میں، کوئی بھی وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جتنے تمہارے یہ معبود ہیں ان سب کو ساتھ ملا لو. اور فرمایا ایک صورت بنا کے لے آؤ. آگے فرما دے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، اور مستقبل میں کبھی ایسا کر بھی نہیں سکتے کہ ایک صورت بنا کے لاؤ. فرمایا پھر اب فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. باہر کے میرا یہاں سمجھانے کا مقصد یہ ہے انسان کے لیے مرتبوں میں نبوت کے بعد اعلیٰ ترین مرتبہ اللہ کا بندہ ہونا ہے اور عبد ہونا ہے. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تمہیں شک ہے اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یہاں بھی عبد کا لفظ ارشاد فرمایا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بڑی بلند ہیں لیکن آپ دنیا میں ایسے عبد تھے، آپ نے ایسی عبادت کی رب تعالیٰ کی کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کو اور زیادہ بلندیاں عطا فرما دی. ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، کیا ہے کلمہ شہادت؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. یہاں بھی عبدہ
ورسول، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے بندے اور رسول ہیں۔ تو دیکھو عبد کا، بعض لوگوں کو اس سے پریشانی ہو جاتی ہے کہ یہ عبد کا لفظ بول دیا، حضور کو بندہ کہہ رہے ہیں، بھائی یہ اللہ پاک نے فرمایا یہ بہت بڑا مقام ہے، عبدیت یہ بہت بڑا مقام ہے۔ اگر انسان کو اس چیز کی سمجھ آئے، میں اس پہ دلیل دیتا ہوں۔ اگرچہ ہمارا یہ خانقاہ اجتماع ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے بڑے عبد ہیں، اور اللہ رب العزت کی آپ نے بات ایسی کی کہ رہتی دنیا تک یاد رہے گی، اور مستقبل میں بھی اس کا نظارہ ہوگا قیامت کے دن۔ قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عبدیت سامنے آئے گا پوری دنیا کے سامنے، جب ساری مخلوق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک ساری مخلوق جمع ہوگی، حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا۔ یہ بات آپ نے سنی ہوئی، میں صرف یاد دہانی کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ لوگ سب انبیاء کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ پاک سے سفارش فرمائیں، گرمی بڑی ہے، پریشانی بڑی ہے، حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ قیامت کا دن بہت لمبا ہوگا، اور گرمی اور سورج جو ہے بہت قریب ہوگا، انسان اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ تو مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے، جس طرح کے حدیث کی کتب کے اندر روایت موجود ہیں۔ سب انبیاء انکار کریں گے، میں سفارش نہیں کر سکتا۔ آخر میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ سے عرض کریں گے، اللہ پاک سے درخواست فرمائیں، سفارش فرمائیں کہ اللہ پاک حساب و کتاب کو شروع کریں۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ اس وقت پھر میں سفارش کروں گا۔ یہ شفاعت کبریٰ کا مقام ہے، سب کی سفارش نہیں، حساب و کتاب کا شروع ہونا یہ بھی شفاعت ہے۔ فرماتے ہیں میں سجدے میں گر جاؤں گا، یہ مقام عبدیت ہے۔ فرمایا سجدے میں گر جاؤں گا، اور سجدے میں گر کر میں اللہ رب العزت کی ایسے الفاظ سے تعریف کروں گا کہ اس سے پہلے ایسے الفاظ کبھی میں نے بھی عطا نہ کیا۔ جب اللہ رب العزت کی حمد بیان ہوگی، شان بیان ہوگی، سجدے میں حضور گرے ہوں گے، یہ مقام عبدیت ہے۔ اب اللہ رب العزت کی ذات فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک سل توتا، اپنے سر کو اٹھائیے، مانگو کیا مانگتے ہو، آپ کو دیا جائے گا۔ یہ مقام عبدیت ہے۔ ہم مقام عبدیت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ جو انسان چاہتا ہے کہ اس کے اندر عاجزی آئے، اور ایسی عاجزی آئے کہ لوگ بھی کہیں یہ عاجز ہے، تو اس کو چاہیے کہ کثرت سے اللہ رب العزت کی عبادت کرے۔ جو جتنا زیادہ عبادت گزار ہوگا اتنا ہی زیادہ عاجزی کا مظہر ہے، اتنا تکبر سے بری ہے۔ جو اللہ رب العزت کے آگے جھکنے سے باز آتا ہے، جھکنے سے انکار کرتا ہے، وہ تکبر کا مارا ہوا ہے۔ اس کو چاہیے اپنی اس بیماری کا علاج کرے۔ جو اللہ کے آگے جھکنے کو جی نہیں چاہتا، مسجد سے 5 وقت آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، آواز آتی ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو اس وقت انسان کے کان پہ جوں تک نہیں رنگتی اور کہتا ہے یہ پتہ نہیں، میں اس کا مخاطب ہی نہیں ہوں، پتہ نہیں کس مخلوق کے لیے یہ اعلان ہو رہا ہے۔ جس کی یہ سوچ ہے، جس کا دل جو ہے اندر سے ہڑبڑاتا نہیں ہے اذان کی آواز سن کر، مسجد کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، وہ اپنے تکبر کا علاج کرائے۔ وہ اپنے تکبر کی وجہ سے اللہ کے آگے جھکنا نہیں چاہتا۔ تو تکبر کی 5ویں علامت، عاجزی کی 5ویں علامت کہ انسان زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کرے۔ عاجزی کی 6ٹھی علامت، 6ٹھی علامت یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت سے ہر وقت کچھ نہ کچھ مانگتا رہے، اللہ کا منگتا بنا رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کے آگے مانگنا یہ عاجزی ہے، اپنے آپ کو چھوٹا کرنا ہے، اللہ رب سے دعائیں مانگتا رہے۔ بس اوقات انسان اکتا جاتا ہے اور کہتا ہے میری فلاں پریشانی ہے، میرا فلاں مسئلہ ہے، میں نے بڑی دعائیں کی ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو لہذا وہ بسا اوقات پریشان ہو کر نعوذ باللہ اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بھی بہت خطرناک بات ہے کہ اللہ پاک کی ذات سے نا امید ہو گئے، حالانکہ ساری امیدیں تو اللہ پاک کی ذات سے بستا ہے۔ اللہ پاک کی ذات سے نا امید ہو جائیں گے، اور کون سی ایسی ہستی جس سے ہم اپنی امیدیں وابستہ کریں گے؟ تو جو کرنا، ہم جو اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کے اگر دعائیں کرتے ہیں،
اللہ رب العزت کی آگے دعائیں کی ہوئی کبھی مومن کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں۔ ہاں اللہ پاک کی حکمتیں ہیں، بعض دفعہ دعا کی قبولیت کے آثار دنیا میں ظاہر ہو جاتے ہیں، انسان جو مانگتا ہے اللہ پاک سے وہ مل جاتا ہے، اور بسا اوقات جو مانگتا ہے کسی حکمت کی وجہ سے نہیں ملتا، اور رب تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتے بلکہ آخرت کا ذخیرہ فرما دیتے ہیں۔ فضائل اعمال میں یہ روایت موجود ہے، ویسے تو حدیث کی کتب میں ہے، میں فضائل اعمال کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ وہ کتاب ہے جو الحمدللہ ہمارے پاس سب کے پاس تقریباً موجود ہے۔ وہاں باقاعدہ لکھا ہے، تعلیم میں یہ بات اپنا ذکر کی جاتی ہے۔ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن آدمی جنت میں جائے گا، اور جب جنت میں جائے گا تو اس کو اپنے اعمال سے کہیں بڑھ کر اللہ رب العزت انعامات فرمائیں گے۔ جب وہ اعمال سے کہیں بڑھ کر انعامات کو دیکھے گا اور اللہ پاک کی نعمتوں کو جنت میں دیکھے گا تو تعجب کرے گا، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ میرے ایسے اعمال تو اتنے نہیں تھے، پھر یہ مجھے جو اتنے انعامات اعمال سے بڑھ کر ملے یہ کس وجہ سے ہے؟ تو رب تعالیٰ کی ذات فرمائیں گے، میرے بندے تو دنیا میں دعائیں کیا کرتا تھا، اور تیری کچھ دعائیں ایسی تھی جو تو مانگتا تھا میں تمہیں دے دیتا تھا، قبولیت کے آثار ظاہر ہو جاتے تھے، اور بہت سی دعائیں تیری ایسی تھی جو تو مانگا کرتا تھا لیکن اپنی حکمت کے تحت میں نے نہیں دیا، لیکن یہ وہ دعائیں رد نہیں ہوئیں۔ آج جتنی اضافی نعمتیں تو دیکھ رہا ہے اپنے ارد گرد، یہ ساری کی ساری نعمتیں تیری ان دعاؤں کا صلہ ہے۔ اور مومن آدمی جب ان دعاؤں کے اثرات کو دیکھے گا اور اللہ پاک کی نعمتوں کو دیکھے گا تو یہ خواہش کرے گا، ہائے کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ سے مانگتے رہیں، اور جب رب تعالیٰ کی ذات اقدس سے مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے اتنا ہی زیادہ عاجزی اور انکساری اس کے اندر آتی ہے، اور رب تعالیٰ کو مانگنا بڑا پسند ہے۔ آپ دیکھیں نا جی، ماشاءاللہ بہت سارے میرے احباب پوتوں والے ہی بیٹھے ہیں، اولاد والے تو بہت زیادہ ہیں، تو چھوٹا بچہ ہمارے پاس آئے اور کوئی چیز ہم سے مانگے تو بس اوقات اس کا انداز اتنا معصومانہ ہوتا ہے، دل نہیں چاہ رہا ہوتا دینے کو، لیکن انداز ایسا ہوتا ہے جو مانگتا ہے دل خوش ہو کے دیتا ہے۔ ہاں جی، تو رب تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے، اس نے بغیر مانگے اتنی نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، اگر ہم رب تعالیٰ کی ذات اقدس سے مانگیں گے تو پھر وہ ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائے گا اس چیز کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہتے ہیں منگتے کا کام ہے مانگنا، وہ منگتا ہی کیا جو مانگے نا۔ توجہ کرنا، یہ جو دنیا کے بیکاری ہیں پیشہ ور مانگت، آپ نے دیکھا کہ یہ کیسے مانگتے ہیں، یہ کیسے مانگتے ہیں؟ میں کہا کرتا ہوں وہ کم از کم اللہ سے مانگنا ہو، کم از کم وہ انداز اختیار کر لو جو ایک پیشہ ور منگتا اختیار کرتا ہے۔ بس اوقات آدمی بیٹھا ہوتا ہے اپنے موڈ میں، اس کو پتہ ہے یہ ہر روز مانگنے کے لیے آتا ہے، اس کا پیشہ ہے، ہٹا گٹا ہے، کام کوئی نہیں کرتا، لہذا یہ کام کر سکتا ہے، اس کو میں کچھ نہیں دوں گا، لیکن جب وہ قریب آتا ہے وہ ایسی آواز لگاتا ہے، ایسی درد بری بات کرتا ہے کہ انسان کا دل منہ میں رہتا ہے اور جیب سے پیسے نکال کے اس کو دے دیتا ہے۔ پیشہ ور آدمی، اس کو پتہ ہے کہ میں عاجزی انکساری سے مانگوں گا تو اللہ پاک مجھے دے گا، ہاں جی، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں جس سے مانگوں گا ہر ایک مجھے نہیں دے گا۔ پیشہ ور آدمی اگر 100 در کھٹکھٹاتا ہے اس کو بمشکل 10 گھروں سے کچھ ملتا ہے، 90 گھر کہتے ہیں معاف کر معاف کر، اور پتہ ہے روز ہی آتا، 90 گھر کہتے ہیں معاف کر، 10 گھر کچھ دیتے ہیں، اس کو پتہ ہے 90 کہیں گے معاف کر نہیں کچھ دیں گے، 10 گھروں سے مجھے ملے گا، اس کے باوجود وہ 90 گھروں کو چھوڑ نہیں دیتا، وہاں جا کر روزانہ اسی طرح صدا لگاتا ہے۔ جب وہ اسی طرح صدا لگاتا ہے، پتہ ہے مجھے یہ گھر والا کچھ بھی نہیں دیتا، روزانہ پھر آتا ہے۔ ارے رب تعالیٰ کی ذات بندے کو مایوس نہیں کرتی، بغیر مانگے اتنی نعمتیں دیتی ہے، ہم مانگیں گے تو پھر کتنی عطا فرمائے گا۔ اس لیے اپنی کیفیات کو بدلے، رب تعالیٰ سے مانگنے میں اکتائیں نہیں،
بلکہ رب تعالیٰ کی ذات سے ہر وقت مانگتے رہیں، اپنی دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ پاک یا تو دنیا میں اس کے آثار ظاہر فرما دیں گے، مگر نہ اس کو آخرت کا ذخیرہ بنا دیں گے۔ مومن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو عاجزی کی چھٹی علامت یہ کہ انسان اللہ رب العزت سے مانگتا رہے۔ عاجزی کی ساتویں علامت کہ انسان کو اپنی خوبیوں پر نظر نہ ہو، بلکہ اپنی کوتاہیوں پر نظر ہو۔ کوتاہی نہ بھی ہو تب بھی انداز ایسا ہو جیسا کہ آدمی جو ہے گنہگار ہے۔ انبیاء علیہم السلام ہم سب کا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نظریہ ہے، ان سے گناہ نہیں ہوتے، یہ گناہوں سے پاک ہستیاں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ امت کے نمونے ہیں، امت کے لیے۔ اگر یہ گناہ کریں گے تو امت کے لیے بہانہ بن جائے گا، وہ نبی ہو کر گناہ کرتے ہیں تو ہم گناہ کر لیں گے تو پھر کیا بات ہے؟ اس لیے انبیاء علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوتا۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑی بخشائی ذات ہیں، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے۔ استغفار، مثلا واش روم سے باہر نکلے، قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تو فرماتے غفرانک، کیا فرماتے؟ غفرانک، یا اللہ تجھ سے بخشش چاہتا ہوں۔ اب توجہ کرنا، اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ ہی نہیں ہوا، پھر کیوں فرما رہے ہیں اللہ بخش؟ اس لیے کہ یہ عاجزی کا انداز ہے۔ گناہ تو نہیں ہوا، لیکن عاجزی یہ ہے، شان یہ ہے کہ میں اللہ سے معافی مانگتا رہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو بخشائی ہے، جن سے گناہ نہیں ہوتا، وہ استغفار کرتے ہیں۔ لیکن ہم جو گناہوں سے لتڑے ہوئے ہیں، ہم استغفار نہ کریں تو پھر بتائیں ہمارا حشر کیا ہوگا۔ اس لیے ساتویں عاجزی کی علامت یہ کہ انسان اپنے آپ کو کسی نہ کسی عمل میں کوتاہی خیال کرتے ہوئے کہ میرے کسی عمل میں کوتاہی رہی ہے، کوتاہی ہوگی، استغفار کرتا رہے۔ استغفار کے بڑے فوائد ہیں۔ میں 8ویں علامت ذکر کرتا ہوں، پھر میں اس پہ تھوڑی سی بات کھولتا ہوں۔ اپنے مسائل کا حل، عاجزی کی 8ویں علامت ہے۔ انسان اپنے مسائل کا حل استغفار سے تلاش کرے، اپنے مسئلے استغفار سے حل کروائے۔ کوئی مسئلہ ہے، استغفار کرے، یا اللہ مجھے بخش دے، استغفر اللہ۔ استغفار کے کلمات بہت زیادہ ہیں، تو عام جو کلمات ہیں، مختصر تو ہے استغفر اللہ، اس کا معنی میں بخشش چاہتا ہوں اللہ سے، ہاں جی۔ اور معروف الفاظ میں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور اسی طرح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفار کے کلمات ہیں۔ تو جو بھی کلمات زبان پر چڑھتے اور یاد ہوں تو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرے اپنے مسائل کے حل کے لیے۔ بڑے سے بڑے مسئلے استغفار سے حل ہوتے ہیں۔ توجہ کرنا، ایک بزرگ اللہ والے بیٹھے تھے، ایک آدمی ان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، حضرت ہمارے علاقے میں فصلوں کا مدار بارشوں پر ہے، بارش ہو نہیں رہی، کانٹ پڑا ہوا ہے، بڑے پریشان ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں کہ ہم وظیفہ کریں، کانٹ ختم ہو جائے، بارش ہو جائے۔ انہوں نے فرمایا استغفار کرو۔ کیا فرمایا؟ استغفار کرو۔ ایک آدمی اور آیا، وہ کہنے لگا، حضرت جی شادی کو بڑی دیر ہو گئی، بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہے، تو آپ کوئی وظیفہ بتا دیں، اللہ پاک مجھے بیٹا دے دیں۔ تو انہوں نے فرمایا استغفار کرو۔ توجہ کرنا، کیا فرمایا؟ دوسرے بندے کو بھی فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا بندہ آیا اور کہنے لگا کہ جی معاشی تنگی بہت ہے، گھر میں بڑے عجیب حالات چل رہے ہیں، ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہے، بڑے پریشان ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، اللہ پاک تنگی کو دور فرما دیں۔ تو بزرگ نے فرمایا استغفار کرو۔ سمجھ آئی؟ 3 بندے آئے، اپنی الگ الگ غرض لے کے آئے، توجہ کرنا،
پہلا آیا قحط ہے، بارش نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے فصلیں نہیں ہو رہی۔ ہمارے ملک پاکستان میں بھی صورتحال ہے، بہت سے علاقے ایسے جو برانی ہیں، یعنی وہاں فصلیں تب ہوتی ہیں بارش ہو، بارش نہ ہو تو فصلیں ہوتی نہیں ہیں، وہاں اور پانی نہیں ہے، جس طرح تھل کے علاقے ہیں۔ تو پہلا آیا کہا قحط، بارش نہیں ہو رہی، فرمایا استغفار کرو۔ دوسرا آیا بیٹا نہیں ہے، وظیفہ بتا دے، فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا آیا گھر میں معاشی تنگیاں ہیں، چولہا نہیں جلتا، ایک وقت کے کھانے کی بھی چیزیں نہیں ہیں، فرمایا استغفار کرو۔ اب جو قریب آدمی بیٹھا ہوا تھا نا جی، حضرت جی کا مرید، خاص بندے قریب بیٹھتے ہیں نا، خاص بیٹھا ہوا تھا، اس کو فوراً اعتراض ہو گیا یا شبہ ہو گیا، ہاں جی، اور کہنے لگا حضرت جی یہ 3 بندے آئے ہیں، تینوں نے اپنی اپنی الگ غرض اور اپنا الگ الگ مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اور آپ سے وظیفہ پوچھا، اور آپ نے تینوں کو کہا کہ استغفار کرو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمانے لگے وہ اللہ کے بندے، یہ تو قرآن میں ہے، یہ وظیفہ تو قرآن کریم میں ہے۔ فرمایا قرآن کریم میں استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ اللہ سے بخشش چاہو، استغفار کرو، بخشنے والی ذات ہے۔ استغفروا ربکم انہ کان یرسل السماء علیکم مدرارا، ہاں جی، اللہ پاک بارش نظر فرمائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، فرمایا اللہ پاک تمہاری امداد کرے گا، مال سے بھی، بیٹوں سے بھی۔ سمجھ آئی؟ اب دیکھیے آیتیں 2 ہیں، ہاں جی، مسئلے حل ہو گئے تینوں، ہاں جی۔ پہلا آیا تھا قحط کی شکایت دے کر، فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، ہاں جی، استغفار کرو تو بارش آئے گی، ہاں جی۔ ایک آیا تھا کہ رزق کی تنگی ہے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ پاک مالوں سے مدد کرے گا، استغفار کرو۔ تیسرا آیا تھا بیٹا نہیں ہے، وَبَنِينَ، اللہ پاک بیٹے بھی دے گا، بیٹوں سے امداد کرے گا۔ تو لہذا اپنے مسائل کا حل کس سے تلاش کریں؟ بھئی یہ جو مصیبت مجھ پہ آئی ہے، یہ جو آفت مجھ پہ آئی ہے، میں جو جس مسئلے کا شکار ہوں، اس کی کوئی وجہ میرا گناہ ہے، لہذا گناہ سے استغفار کرو۔ جب گناہ سے استغفار کرے گا تو آخر کار رب تعالیٰ کی ذات اقدس جو ہے وہ بن مانگے بہت نعمت دیتی ہے، لہذا جس معاملے میں رکاوٹ ہوگی اللہ پاک رکاوٹ دور فرما دیں گے اور اس کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو عاجزی کی 8ویں علامت یہ ہے کہ انسان استغفار کے ذریعے اپنے مسائل کا حل تلاش کرے اور کثرت سے استغفار کرتا رہے اور اللہ سے مانگتا رہے، اللہ پاک کی ذات انشاءاللہ تعالی اس کو مسئلہ ضرور حل فرمائے گی۔ 9ویں علامت عاجزی کی 9ویں علامت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بندے کو جو دیا ہے، جتنا دیا ہے، جو دیا ہے، جتنا دیا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے اور اس کو اپنا ذاتی کمال نہ سمجھے کہ یہ پیسہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، بلکہ سوچ یہ ہو کہ اللہ رب العزت نے مجھ پر کرم فرماتے ہوئے انعام کیا ہے۔ تو یہ عاجزی کی علامت ہے، بندہ اپنا کمال نہ سمجھے کہ میرا مال میں نے کمایا، بلکہ سمجھے اللہ نے دیا ہے۔ کس کی عطا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بندوں کو ہاں جی مال خرچ کرنے کا حکم دیا، بھائی نیکی کاموں میں مال خرچ کرو، انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا۔ سورہ بقرہ کی جو ابتدائی آیات ہے، اس میں متقیوں کی نشانیاں جہاں اور مختلف بیان کی گئیں، ایک نشانی یہ بیان کی گئی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، بھائی متقی وہ ہیں جو اس روزی میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دی ہے، اس روزی میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو، اللہ پاک نے کیوں فرمایا کہ ہم نے ان کو دی ہے؟ ہاں جی، یہ تکبر کو توڑنے کے لیے، قاری صاحب جی آگے تشریف لے آئیں، تکبر کو توڑنے کے لیے توجہ فرمائیں کہ میں نے کمایا میرا مال ہے، میں نے کمایا میرا مال ہے، اس تکبر کو توڑنے کے لیے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فرمایا۔ اور بھائی متقی وہ ہے جس کا خیال یہ کہ مجھے اللہ نے دیا ہے اور میں نے اللہ کے دیے ہوئے میں سے دینا ہے۔ اب توجہ کرنا، میں ایک مسئلہ بتاتا چلوں۔ ماشاءاللہ ہمارا علاقہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں ماشاءاللہ بڑا معروف ہے۔ ہمارے علاقے میں کتنے مدارس الحمدللہ چل رہے ہیں،
اور فیصل آباد اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں معروف ہے، پورا فیصل آباد ہمارا ماشاء اللہ۔ جتنے دینی ادارے ماشاء اللہ طلبا یہاں ہیں دوسرے شہروں میں بہت کم ہیں ماشاء اللہ، اتنے دینی ادارے چل رہے ہیں، ہر ادارے کا لاکھوں خرچہ ہے، لاکھوں، ہزاروں کی تو بات ہی نہیں ہے، ماہانہ لاکھوں خرچے ہیں ماہانہ۔ میں جب یہ مسجد اپنا امام اعظم ابو حنیفہ کی بنیاد رکھی تو حضرت اپنے شیخ مولانا الیاس گمن صاحب دام فیوز ان کو بلایا، تو سنگ بنیاد رکھا انہوں نے، تو مجھے کہنے لگے کہ یہ کس علاقے میں مسجد بنا لی ہے، یہ کس علاقے میں، یہاں تو شور ہی بڑا، سکون ہے ہی نہیں، ہر طرف سے پاور لوم کا شور ہے، کس علاقے میں مسجد بنائی ہے؟ میں نے کہا حضرت جی مجھے تو یہ پتہ ہے کہ اس شور کی وجہ سے فیصل آباد کے سارے مدرسے چلتے ہیں، کیا بات، واہ، اس شور کی وجہ سے فیصل آباد کے سارے مدرسے چلتے ہیں۔ اتنی ہڑتال ہو جائے لوما جی تے چارے مالکاں دا حال ہوندا تے ہوندا ہی ہوندا، جی سانہ بیتدی ہو سانوں پتہ، خرچے کبھی اداروں کے خرچے کبھی کم نہیں ہوتے۔ اب دیکھیں کرونا آیا، ہر آدمی کرونا سے متاثر تھا، 2 سال تک اس نے ہر آدمی کو توڑ کے رکھ دیا، تو مدارس کا جو حال ہوا نا، رب تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی، الحمدللہ مدارس بند نہیں ہوئے، وگرنہ جو آدمی مدرسے کو 10 روپے دیتا تھا نا جی، جب وہ دینے کا باری آئی تو فوراً کہا حضرت جی کرونا ہے، اب 10 روپے کیسے دوں؟ یعنی انہوں نے تو کرونا کو عذر کر کے دینا بند کر دیے، لیکن مدرسے میں تو چلنا تھا نا، مدرسہ چلا اور چلتا رہا۔ خیر میں عرض کر رہا تھا عاجزی کی علامت یہ ہے کہ اللہ نے جو دیا ہے اس کو اللہ کی عطا سمجھے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور جتنا زیادہ دیا ہے اتنا زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، یہ عاجزی کی علامت اور احسان نہ جتلائے۔ بسا اوقات اللہ پاک کسی خیر کے بڑے کام میں کسی بڑے سرمایہ دار آدمی کو قبول فرما لیتے ہیں اور اس کے لاکھوں روپے اس نیک کام میں خرچ ہوتے، کوئی مسجد بن رہی ہے، کوئی مدرسہ بن رہا ہے، پیور خیر کا کام ہے، تو اس کو چاہیے اس بات پہ شکر ادا کرے کہ یا اللہ آپ نے مجھے مال دیا، یہ آپ کا احسان ہے، اور میرے مال کو آپ نے نیک راستے میں قبول کر لیا، یہ آپ کا احسان پر احسان ہے۔ سمجھ آئی؟ مدرسے کو احسان نہ جتلائے۔ بس اوقات بعض دوست کسی کو کسی مجبوری کی بنا پر دیتے ہیں، صدقہ دے دیا، زکوٰۃ کی بحث دے دیے، تو تھوڑے سے حالات اس سے بدلتے ہیں تو فوراً طرح دیتے ہیں، رشتہ داروں میں کوئی بیوہ ہے، کوئی غریب ہے، اس کو زکوٰۃ دی، اب فوراً طرح دے دیا، ہاں فلاں موقع پر کوئی زکوٰۃ کے پیسے نہیں دیے تھے، پھر صدقے کے پیسے نہیں دیے تھے۔ ہاں جی، بات یاد رکھنا، یہ زکوٰۃ اور صدقات یہ ہاتھ کی میل ہے، اور یہ ہاتھ کی میل ہے جس کے ذریعے سے 25 لاکھ طلباء جو ہیں مدارس میں پڑھ رہے ہیں۔ اس اتنے خرچ کرنے کی بنیاد پر کہ اضافی اخراجات نہیں مانگے جاتے، اضافی نہیں مانگتے کہ ہاں بھئی یہ بھی دو، زکوٰۃ ہے وہ دے دو، صدقۃ الفطر ہے وہ دے دو، نظر کا پیسہ ہے وہ دے دو، ہاں جی قربانی کی کھال ہے تو دے دو۔ اب یہ صدقات واجبہ جو عید کی میل ہے، اس کے ذریعے مدارس چل رہے اور ہر مدرسے کا خرچہ لاکھوں روپے میں ہے، تو دے کر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، کبھی بھی جتلانا نہیں چاہیے کہ جو ہے میں دے رہا ہوں اور اتنا دے رہا ہوں، نہ۔ اور میں نے کہا جتنا زیادہ اللہ نے دیا ہے اتنا اپنی شان شان اور اللہ کے دیے شان شان اتنا دینا چاہیے، اپنی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ مدرسے میں بس اوقات ہمارے یہاں دوست بکرے بیچتے ہیں، تو بکرا اتنے سائز کا ہوتا ہے کہ شاید مرغے میں اور اس میں گوشت برابر ہو، ہمیں کسائی کو بنوانا پڑتا ہے، کسائی کو بس اجرت دینی پڑتی ہے، اور جب کرواتے ہیں 3-4 کلو گوشت ہوتا ہے۔ ہاں جی، اللہ پاک نے کروڑوں دیا ہے تو پھر صدقہ دینا ہے تو اپنی شان شان دو، اپنی شان شان دو، پھر آپ کو ہی پتہ چلے کہ آپ نے دیا ہے اور ہمیں ہی پتہ چلے کہ واقعی ہمارے پاس آیا۔ الحمدللہ ہمارے دوست دیتے ہیں، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ میں توجہ دلانا چاہتا ہوں اس بات کی طرف کہ اپنی شان شان دینا چاہیے جیسا اللہ نے دیا ہے، اور اس پہ کبھی بھی جس کو آپ نے دیا، جس کی آپ نے ضرورت پوری کی ہے، اس کو کبھی احسان نہ جتلائیں، بلکہ جو ہے اس پر شکر ادا کریں گے، اللہ تو نے دیا تھا، یا اللہ ہم نے خرچ کیا ہے اور اللہ پاک آپ نے قبول کر لیا ہے۔ جس شخص کا پیسہ اگر نیک کاموں میں خرچ ہوتا ہے تو یہ رب تعالیٰ کے ہاں اس کے اور اس کے مال کے مقبول ہونے کی علامت ہے۔
جس کا پیسہ مالدار ہے لیکن نیک کاموں میں خرچ نہیں ہوتا بلکہ کنجر خانوں پہ خرچ ہوتا ہے، شرابوں پہ خرچ ہوتا ہے، ہاں جی، اور اداکاروں فنکاروں پہ لٹایا جاتا ہے، جس کا مال یہاں خرچ ہوتا ہے اس شخص کو چاہیے کہ اپنی آخرت کی فکر کرے، وگرنہ یہ نعمت اللہ پاک چھین لیتے ہیں۔ بہرکیف 9ویں علامت میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی، تھک تو نہیں گیا؟ ہاں جی، میں بیان کرتا ہوں رٹا لگا کے نہیں کرتا، نہ میرا مزاج ہے نہ میں رٹا لگاتا ہوں۔ میری طبیعت اور مزاج یہ ہے کہ جب اجتماع آ رہا ہوتا ہے تو میں الحمدللہ استخارہ کرتا ہوں اور 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں، اور پھر اللہ سے مانگتا ہوں یا اللہ جس موضوع پہ یا اللہ ساتھیوں کو بات سننے میں فائدہ ہو اور وہ فائدہ محسوس کریں، گھر جائیں کہ بھی آج ہم نے گھنٹہ بیٹھے ہیں ہمیں یہ دین کی بات معلوم ہوئی، اللہ وہ موضوع میرے دل میں ڈال دے، وہ موضوع ڈال دے اور اس کو صحیح طریقے سے کیسے تعبیرات کے ساتھ پیش کرنا ہے، یعنی اگر بات مشکل بھی ہے تو آسان الفاظ سے کیسے پیش کر سکوں، یا اللہ شرح صدر فرما دے۔ جسے کہتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ الحمدللہ ہمارا جذباتی بات نہیں ہے، یہ نہ کوئی ہنگامی اجتماع ہے نہ کوئی جذباتی اجتماع ہے، بلکہ یہ بدلنے کا اجتماع ہے۔ ہم اپنے آپ کو بدلیں اور ہماری شخصیت جو ہے دن بدن رب تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو، اور ایسی عادات، ایسی جو خصلتیں، ایسی عادتیں پیدا ہو جائیں جو کہ اللہ کے ہاں مقبول ہیں۔ اس لیے یہ اجتماع منعقد ہوتا ہے۔ اس لیے اب اگلا اجتماع ہمارا آگے 15 دن بعد ہے جو خاص اجتماع ہے، ہاں جی۔ اب میں نے کئی دن ہو گئے اس پہ میں بات کر رہا ہوں کہ میں نے کیا بات کرنی ہے، تو میں نے اس پہ سوچا ہے، استخارہ کیا ہے، حالات کو دیکھا ہے، اس کے لیے موضوع میں نے منتخب کیا بھی اگلے اجتماع میں نے کیا بات کرنی ہے۔ تو یہ کوئی ہنگامی بات نہیں ہے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا عاجزی کی علامات پہ، تو بات میں آخری بات کر کے ختم کر دیتا ہوں انشاءاللہ، پھر موقع ملے گا پھر صحیح۔ 10ویں علامت عاجزی کی، عاجزی کی 10ویں علامت یہ ہے کہ اپنے علاوہ دوسرے انسانوں کو حقیر نہ سمجھیں، دوسرے انسانوں کو خواہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، دوسرے کو اپنے سے حقیر نہ سمجھے، بلکہ اس کو یہی سمجھے، اس کے بارے میں یہی توقع کرے اور خیال کرے اللہ رب العزت کے ہاں پتہ نہیں اس کا کتنا مقام و مرتبہ ہے، ہاں جی، مجھ سے یہ کہیں زیادہ اللہ کا مقبول ہوگا۔ اپنے آپ کو دوسروں سے حقیر سمجھے، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا بنا کر پیش نہ کرے اور نہ بڑا سمجھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ہاں جی، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق غالباً آتا ہے، وہ فرماتے میں راستے میں جاتا ہوں تو راستے میں جاتے ہوئے جس شخص کو بھی دیکھتا ہوں اس کے بارے میں یہی خیال کرتا ہوں کہ یہ بھی مجھ سے بہتر ہے، 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 میں ان سے کم تر ہوں۔ یہ عاجزی کی علامت ہے، اور جس میں تکبر ہے وہ دوسروں میں کیڑے نکالتا رہتا ہے، اپنی اچھائیاں اور دوسروں کی برائیاں۔ اس لیے یہ عاجزی کی 10ویں علامت ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا چڑھا کر پیش نہ کریں، بلکہ جو ہے کسی نہ کسی خیر کے پہلو میں ان کو اپنے سے بہتر سمجھیں، ان کے بارے میں اچھا گمان کریں۔ یہ رب تعالیٰ کے ہاں عاجزی کی علامت ہے۔ یہ 10 علامات عاجزی کی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی ہیں، کیوں؟ تاکہ ہم سب عاجزی کو اختیار کرنے والے بن جائیں اور تکبر سے بچ جائیں۔ تکبر نے انسان کو تباہ کیا ہے، معاشرے کو تباہ کیا ہے، اور جو حالات آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب تکبر کی وجہ سے ہے۔ گھروں میں جو لڑائیاں اور فساد ہیں، طلاقوں پہ نوبتیں ہیں، یہ محض تکبر کی وجہ سے ہیں کہ میں ہوں، لہذا میں کسی کی نہیں مانوں گا، میں کسی کے پیچھے نہیں لگوں گا، سب میری بات کو مانیں۔ یہ میں کی لڑائی ہے اور میں تکبر ہے، اس کی جگہ پر عاجزی کے اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے عاجزی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا سنیں گے اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس میں کمی اور کوتاہی کو اللہ پاک معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اجتماع میں میری بڑی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا یہ پروگرام مختصر ہو، لیکن میرے جو دوست احباب ہیں ماشاءاللہ بہت لیٹ آتے ہیں، ان کا گمان یہ ہوتا ہے کہ اتنے کے بجے بیان شروع ہوگا، ہم اتنے بجے جائیں،
میں ادھر بیٹھا ہوتا ہوں کہ میرا